بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ففي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. محترم حضرات، اس حدیث کا ترجمہ اور مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے. طاقتور مومن اللہ کے یہاں کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے کام، اس کی فرما برداری کے کام زیادہ خوش دلی سے اور زیادہ چستی کے ساتھ کر سکتا ہے. کمزور انسان ہوتا ہے، اس کے لیے محنت یا اسی طرح سے زیادہ کوشش آسان نہیں ہوتی ہے صحت مند کے مقابلے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اگر صحت حاصل ہے، قوت حاصل ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کر کے اس کو اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے. کیوں؟ کوئی جو ہے اللہ کے ہاں محبوب ہوگا کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، عمل صالح کی وجہ سے، باڈی کی وجہ سے، جسم اور ساخت کی وجہ سے، قوت و طاقت کی وجہ سے صرف آدمی اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت اللہ کو محبوب ہوگا جب اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی صحت کو اللہ کی عبادت میں لگائے، اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں لگائے. فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے اور بہتر ہے. وفی کل خیر، اور ہر مومن میں بھلائی ہے، ہر صاحب ایمان کے اندر خیر اور بھلائی ہے. البتہ یہ درجات مختلف ہیں. جس کا عمل جتنا بہتر ہوگا، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنی زیادہ عبادت کرے گا، اللہ اس کو اتنا قریب کرے گا، اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. اس کے بعد آپ نے بہت اہم نصیحت فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. اپنے فائدے کی چیز کے خواہش مند رہو. جو چیز تمہیں فائدہ پہنچائے دنیا اور آخرت میں، اس کو طلب کرنے کے لیے کوشش کرو. انسان کوشش کی کرو اور اس میں سستی نہ کرو. واستعن باللہ، اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. ولا تعجز، اور عاجزی نہ اختیار کرو، کمزوری اور پست ہمتی نہ اختیار کرو. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو دل جمعی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انجام دینا چاہیے. اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہی مدد کرنے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد شامل حال نہ رہے تو انسان کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا. بہرحال یہ بڑی عظیم نصیحت ہے کہ انسان کو دل سے اور پورے جو ہے اپنے جس طرح سے خواہش ہے کہ ہاں ہمیں کامیابی ملے، اسی طرح دل لگا کر اسے کام بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے زور بازو پر نہیں، اور انسان کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا. اور محنت اور کوشش کے بعد بھی اور تمام توانائیاں صرف کرنے کے بعد بھی اگر مقصد حاصل نہیں ہو سکا، کامیابی نہیں مل سکی، تو پھر مایوس نہ ہو، بد دل نہ ہو اور بدگمان نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دو. اللہ رب العالمین کے فیصلے کو قبول کرو اور کہو کہ یہ ہرگز نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا، اگر مگر نہیں، بلکہ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے یہی چیز میرے لیے مقدر کی تھی، میری قسمت میں یہ نہیں تھا، میں نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو میرا مقصد حاصل نہیں ہو سکا. یہ نہ کہو کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. بہت سے لوگ افسوس کرتے ہیں اور ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. کہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ نافذ ہوا اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو اگر یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے.
اگر مگر کرو گے تو پھر شیطان وسوسے ڈالے گا طرح طرح سے اور انسان کو مایوس اور بددل کر دے گا، اللہ رب العالمین سے بدگمان کر دے گا۔ اس لیے جو محنت اور کوشش اور جائز ذریعہ اور وسیلہ سبب اختیار کرنے کے بعد بھی مقصد حاصل نہ ہو سکے تو پھر صبر کرو اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کے تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو یہ عظیم حدیث ہمیں بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر غور کریں اور صحت کی دولت کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے اس دولت کی قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مرضیات پر عمل کریں، اسی طرح سے اپنے فائدے کے کاموں کے لیے فائدہ ایسا جس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی ایسا انسان ڈھونڈے جس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، دنیا اور آخرت کا فائدہ پہنچانے والے جو کام ہیں ان کو انسان انجام دے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے رشتہ استوار رکھے، اللہ ہی پر بھروسہ کرے اور اسی سے توفیق طلب کرے، پھر محنت اور کوشش کے بعد جو نتیجہ ہو اس پر مطمئن ہو، اللہ رب العالمین سے گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔